الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا امیر المؤمنین، میرے بیٹے نے میرے ساتھ میں غلط کام کیا ہے، یعنی کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ میں زنا کیا۔ تو یہ سن کر آپ غضبناک ہو گئے اور آپ نے اس لڑکے کو پکڑ کر فوراً سزا دینے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد اس لڑکے کو پکڑا گیا، اس کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے لے جانے لگا۔ یاد رکھیں، اسلام میں شادی شدہ کے زنا کرنے پر شنگسار کرنے یعنی کہ پتھر مارنے کی سزا دی گئی ہے، اور غیر شادی شدہ کے زنا کرنے پر 80 کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت عمر کے لوگوں نے اس لڑکے کو پکڑا اور اسے سزا دینے کے لیے لے جانے لگے۔ وہ لڑکا اونچی اونچی آواز میں پکار کر کرنے لگا، میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے، میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اتنے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کوئی لڑکا زور زور سے پکار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ ان لوگوں کے قریب گئے اور ان کو روکا۔ پھر آپ نے اس لڑکے سے پوچھا، اے لڑکے، کیوں پکار رہا ہے؟ آخر تیرا معاملہ کیا ہے؟ یہ سن کر اس لڑکے نے کہا، یا علی، یہ جس جرم کی سزا دینے کے لیے مجھے لے جا رہے ہیں وہ جرم کیا ہی نہیں، میرے پر لگایا گیا جھوٹا جرم ہے، اور الزام لگانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہے۔ تو یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اس کی سزا کو روک دیا جائے، میں اس معاملے کو دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ اگر یہ لڑکا سچا گنہگار نکلا، بے شک تو تم لوگ اس کو سزا دینا۔ اور اس کے بعد میں دوسرے دن حضرت علی نے اپنے بارگاہ میں اس عورت کو اور اس کے بیٹے کو بلایا۔ پھر آپ کی بارگاہ میں دونوں ماں بیٹے حاضر ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پہلے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ میں غلط کام کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ ہاں یا علی، اس لڑکے نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت علی نے اس لڑکے سے پوچھا، اے لڑکے، یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، یا علی، یہ میری ماں ہے۔ اتنا سنتے ہی اس عورت نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ سننے کے بعد لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے عورت، پھر میں اس لڑکے کا اتنا حق مہر میں تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ عورت چیخ اٹھی اور کہنے لگی، یا علی، کسی بیٹے کا اپنی ماں کے ساتھ میں نکاح ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عورت، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یا علی، یہ لڑکا واقعی میں میرا بیٹا ہے۔ تو اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، پھر کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، نہیں۔ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، پھر اے عورت، تو نے اپنے اس بیٹے پر ایسا الزام کیوں لگایا ہے؟ تو یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ یا علی، میری شادی ایک بہت ہی امیر اور کبیر انسان سے ہوئی، اس کے پاس بہت زیادہ زیادت تھی، ابھی میرے سے دودھ پیتا بچہ ہی تھا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے بھائیوں نے مجھے برگلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو تو کہیں پر چھوڑا تاکہ یہ ساری جائیداد ہم کو مل جائے۔ یا حضرت علی، میں میرے بھائیوں کی باتوں میں آ گئی اور میں اس بیٹے کو دور جنگل میں لے گئی اور وہاں لے جا کر وہاں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں ساری جائیداد میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ اس کے بعد میں جب یہ میرا بیٹا بڑا ہوا تو ماں کی محبت آئی اور یہ اپنی ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے پاس آ پہنچا۔ اسے دیکھ کر میرے بھائیوں نے پھر سے مجھے برگلانا شروع کر دیا کہ اپنے باپ کی جائیداد کو وارث تو واپس آ گیا ہے، اب یہ ہمیں جائیداد نہیں ملے گی، اس لیے تم اس پر جھوٹا الزام لگا کر اسے پھنسا دو اور اس کی زندگی کی سانسیں ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ اس لیے میں نے اس بیٹے کا جھوٹا الزام لگا دیا۔ یا حضرت علی، میں اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ گئی تھی، اس لیے میں نے ایسا کر دیا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ بالکل
بے قصور ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس لڑکے کو چھوڑ دیا جائے اور اس عورت کے بھائیوں کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اب اس فیصلے کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں ایک لڑکی کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ اتنے میں اس لڑکے نے دور سے حضرت علی کو دیکھ کر پکارا، یا علی مجھے بچا لو، یا علی مجھے بچا لو۔ تو یہ سن کر آپ اس کے قریب گئے اور پوچھنے لگے، اے لڑکے تمہارے ساتھ میں ایسا کیا ہوا ہے؟ تو یہ سن کر وہ لڑکا کہنے لگا، یا علی میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا سنا دی گئی ہے، یا علی مجھے بچا لو، میں بے قصور ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان لوگوں سے پوچھا، اے لوگو کیا بات ہے، اس لڑکے کو تم نے کیوں پکڑا ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، یا علی آپ کو معلوم ہے کہ اس لڑکے نے اپنے ہی مالک کا قتل کر دیا ہے، اب اپنے مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس لڑکے سے پوچھا، ارے لڑکے سچ سچ بتانا، کیا تم نے اپنے مالک کا قتل کیا ہے؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، ہاں یا علی میں نے اپنے مالک کا قتل کیا ہے۔ تو پھر حضرت علی نے فرمایا کہ پھر اس قتل کے بدلے تمہارا قتل کرنا جائز ہے۔ تو یہ سن کر اس لڑکے نے کہا، یا علی جائز نہیں، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا، میرے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے مالک کا قتل کر دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو کوئی آدمی اپنی عزت کو بچانے کے لیے کسی کا قتل کر دے تو پھر اس قتل کے بدلے میں اس کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ اس قتل کے بدلے میں اس کا قتل نہ کیا جائے۔ تو یہ سن کر حضرت علی نے اس شخص کو گرفتار کرنے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا، یا علی بات تو ٹھیک ہے لیکن اس بات کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس بات کا اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، تو اس کا مطلب مالک سچ میں اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس لیے قاضی نے یہ دیکھا کہ اس کا مالک قتل ہو گیا ہے، اب اس کے بدلے میں اس کا بھی قتل کر دیا جائے، یا حضرت علی اس کا مالک تو چلا گیا، اب اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا یا نہیں۔ اب اس بات کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کسی کے پاس کوئی گواہ نہیں، اس لیے اس کو قتل کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اور ہم لے جا رہے ہیں کہ اتنا سنتے ہی وہ لڑکا زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، یا علی واقعی میں میرے ساتھ میرا مالک برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت علی حضرت عمر کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ آپ اس قتل کی تفتیش میرے حوالے کر دیں، میں ایک بار اس معاملے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت علی کے فیصلے بڑے گہرے ہوا کرتے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے یا علی آپ اس قتل کی تفتیش کریں اور فیصلہ سنائیے۔ اس کے بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس قتل کی تفتیش کرنے لگے۔ آپ نے اس لڑکے سے پوچھا، اے لڑکے بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ فلاں قبرستان میں ہے۔ اس کے بعد میں حضرت علی نے حکومت کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور ان کے ساتھ اس قتل کی تفتیش کرنے کے لیے قبرستان میں پہنچ گئے۔ قبرستان میں جانے کے بعد حضرت علی نے حکم دیا اس لڑکے کے مالک کی قبر کو کھولا جائے، اور اس کے بعد میں اس کے مالک کی قبر کو کھولا گیا تو حضرت علی نے دیکھا کہ اس قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں ہے۔ جب اس کے مالک کی لاش قبر میں نہیں ملی تو حضرت علی واپس آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہ لڑکا بالکل سچا ہے، اس کا مالک واقعی میں اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا علی آپ کے پاس میں اس کا کوئی ثبوت ہے، آپ کے پاس میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے پیغمبر پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ جو آدمی کسی لڑکے کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر جب ایسے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے اور جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو ایسے آدمی کی لاش کو فرشتے لے جا کر امہ لوط کی قبرستان میں
پہنچا دیتے ہیں، یعنی کہ ایسے آدمی کی لاش کو لوط کے قبرستان میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اے عمر، جب ہم نے اس کے مالک کی قبر کو کھول کر دیکھا تو اس قبر کے اندر اس کے مالک کی لاش نہیں ملی، جبکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کے مالک کو دفن کیا گیا تھا۔ اس لیے واقعی میں اس کا مالک اس کے ساتھ میں برائی کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے اس لڑکے نے اس کا قتل کیا ہوگا۔ اور پیارے دوستو، اس بات کا حوالہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔